السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد گل اور آپ میرا پلیٹ فارم امجد گل دیکھ رہے ہیں۔ تیرا میں جو کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اس پر پاکستانی میڈیا نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کتنی بے حسی دکھائی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جب سے اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں، اس کی کارکردگی کیا رہی ہے اور وہ جن محکموں کی اس وقت سربراہ بنی ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جس وقت پاکستانی عوام پہ گولیاں چلا رہے تھے، اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی تھی، وہ بھی آپ لوگ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحافی ہے اعزاز سید صاحب، اس کی ایک سٹوری ہے، وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی بڑی خبر، کل افسوسناک واقعہ تیرا میں جو پیش آیا تھا اور کس طرح وہاں پر سویلین جو تھے ان کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا تھا۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستانی میڈیا، جو مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو شام کو کلین شیو کر کے اور پھر پینٹ شرٹ پہن کے آپ لوگ کو پورے دنیا کا وہ بتائیں گے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آپ لوگ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے کے پی کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کے خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسنگ پرسن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو وہاں پہ شہید ہو رہے تھے، ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے جو ٹاؤٹس ہیں اور جو ہمیں پوری دنیا کا بتائیں گے، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اپنے عوام کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کی آپ لاچاری دیکھیں، ان کی آپ بے بسی دیکھیں کہ ان بیچاروں کو ایک خبر بھی اپنی مرضی کے چلانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو رٹا رٹایا اور پھر تیار 9 بجے کے ٹاک شو میں جو چیزیں مل جاتی ہیں وہ یہ آپ لوگ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ جو نظام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ڈر ہے سوشل میڈیا سے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے، جیسے آپ لوگوں کو کل پتہ چل گیا تھا سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ کس طرح وہاں پہ ظلم کیا گیا تھا، کس طرح وہاں پہ بچوں پہ اور عام عوام پہ گولیاں چلائی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس نظام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اس حکومت کو سوشل میڈیا کا خوف ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافی جو بڑے آپ کو علم بردار بنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنے شو میں یا اپنے ویلاگز میں بتاتے ہیں اور کہ کس طرح آپ نے اس ملک کا وفادار ہونا ہے، آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، لیکن وہ آپ کو اس ملک میں ظلم ہوتی ہوئی نہیں دکھائے گا، کیونکہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ صرف اور صرف تنخواہ لیتا ہے، تو ان کو اسی چیز کی تنخواہ ملتی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے ہماری مرضی سے بات کرنی ہے۔ انتہائی افسوسناک ہے، ان لوگوں کو صرف اور صرف لاہور، کراچی اور راولپنڈی یہ پاکستان نظر آتا ہے۔ بلوچستان میں اگر کوئی واقعہ ہو جائے، کے پی میں اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں محسن نقوی صاحب، جس نے بڑا پرفارم کیا تھا، اور جس وقت وہ جب سیٹ اپ بنا تھا، نگران سیٹ اپ، وہاں پر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے اور پھر اس نے بڑی کارکردگی دکھائی تھی، اور اسی کارکردگی کی وجہ سے اس وقت وہ وزیر داخلہ بنے بیٹھے ہیں، وہ چیئرمین پی سی بی بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب سے محسن نقوی صاحب اس سیٹ اپ میں آئے ہیں، کوئی بھی ادارہ آپ دیکھیں، جتنی بھی اس نے پل بنائے ہیں، وہ پھر 90 دن ہی چلے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ وہ نہیں چلے۔ اور اس کے علاوہ آپ پی سی بی میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے گپلے اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ پی ایس ایل میں کتنے بڑے گپلے اس وقت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا جو اس ملک میں اس وقت حال ہوا ہے کہ آپ بلوچستان میں زمینی سفر نہیں کر سکتے۔ اور پھر کل ہم نے دیکھا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو زائرین وہاں پہ زیارت کرنے جاتے ہیں عراق، وہ زمینی سفر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بلوچستان کے حالات جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں، اس کے بعد آپ اس ملک کے حالات دیکھیں، آپ دہشت گردی دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کل جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی آپ اگر لنک کرنا چاہے تو آپ کو محسن نقوی صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کو سامنے آ جائے گی کہ محسن نقوی صاحب نے کس طرح کی کارکردگی دکھائی ہے۔ صرف ایک جو اس نے واحد جو اس نے اپنی قبیلیت شو کی ہے، وہ اس ملک میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ظلم، اپنے عوام پہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ظلم جو ہے وہ اس کی ایک واحد قبیلیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت پاکستانی عوام پہ گولیاں چل رہی تھی، معصوم بچے شہید ہو رہے تھے کل تیرا میں، اس وقت ہم دیکھ رہے تھے امریکن ایک کمانڈر، ایک جو وہاں کا کرنل تھا، اس کو نشانہ امتیاز ملٹری وہ اس کی سینے پہ لگایا جا رہا تھا۔ انتہائی افسوسناک ہے۔ اگر آپ اس کی کارکردگی کا مجھ سے پوچھے تو وہ جو اس وقت غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، وہ اس کا آپ ایک کہہ سکتے ہیں ایک مین پلیئر ہے۔ پھر ایران میں جو کچھ بھی ہوا اس کا بھی وہ ایک مین پلیئر ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ اس کو جو اتنا بڑا سول تمغہ اس کو تمایا گیا ہے وہ کس وجہ سے تمایا گیا ہے، لیکن جس وقت آپ امریکن کو تمغے پہنا رہے ہیں اس وقت آپ اپنی عوام پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اعزاز سید صاحب کی یہ سٹوری ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت امریکن نے ہمیں دہشت گردی کے جنگ کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور وہاں سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم دہشت گردی کو کم کریں گے، اس وقت ان کے وہ ایکسپرٹ لوگ بھی
आए हुए थे जो यहाँ पे चेक कर रहे थे कि कौन से एरिया में कौन कौन से मादनियात है, लेकिन एजाज सैयद जो है वो बता रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को कोई खबर नहीं थी। वो जो हमें बता रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए तो हमें पता होता है, एजाज सैयद साहब कहते हैं कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को कोई पता नहीं था और अमेरिकन यहाँ पे आए हुए थे और वो मादनियात चेक कर रहे थे। और इस वक्त जो मेन झगड़ा है या जो मेन रोला भी बना हुआ है वो उसी मादनियात की वजह से है और उस वक्त जो लोग आए हुए थे उनकी वजह से है। अब तक के लिए इतना, अपने इर्द गिर्द को लोगों का ढेर सारा ख्याल रखे। वस्सलाम।